نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ایک خاص انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان مختلف رشتے بنائے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کا احترام کرنے کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو تعلق داری ہے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اب یہ دیکھیں انسان کے باپ کا رشتہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹے کو یہ فرمایا تھا، انتا و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں اپنے باپ کے ہو۔ تو ماں کا رشتہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بیان فرمائی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تو ان صحابی نے تیسری بار پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اور جب چوتھی بار ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد۔ تو اب بیٹی کا رشتہ یہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اس نے اس بیٹی کی تعلیم اور تربیت کا حق ادا کیا، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے جتنا قریب ہوتی ہیں۔ تو اب ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، اور بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، اور بہن کا رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد میاں اور بیوی کا بھی رشتہ ہے۔ تو اب کم قسمتی سے ہمارے اندر یہ چیز اس کی بہت کمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، ذکر اذکار کرنے کو دین سمجھتے ہیں، اور حج عمرہ کرنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے معاشرتی اعتبار سے، اپنے گھریلو اعتبار سے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہم لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو قرابت کھڑی ہو گئی، یعنی رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ تو اب یہ رشتہ داری یا قرابت کیسے کھڑی ہوئی، اس کی حقیقت کو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں ایسے آتا ہے کہ رشتہ داری اور قرابت اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے حقوق کی پامالی سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ لوگ دنیا میں میرے حقوق پامال کریں گے، تو اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، مختلف روایات میں ہے، تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے قرابت یعنی اے رشتہ داری، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں ملائے گا میں تجھے اس سے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ یعنی جس رشتہ داری جو جوڑے گا تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑیں گے،
اور جو رشتہ داری کو قرابت کو توڑے گا تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ تو اس میں کتنی زیادہ اہمیت ہے قرابت داری اور رشتہ داری کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانی رشتوں، اے انسانی قرابتوں، جو لوگ تمہارا خیال کریں گے اور رشتوں کو جوڑیں گے میں ان سے تعلق کو جوڑوں گا، اور جو تمہیں توڑیں گے میں ان سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جب تک رشتہ داروں پر اپنا ظلم اور زیادتی کا بدلہ اور سزا بھگت نہیں لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں، رزق میں وسعت ہو اور زندگی میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو اب صلہ رحمی کیا ہے، صلہ رحمی کرنے والا کون ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تو بدلے میں اس نے بھی اچھا سلوک کر دیا، اور اگر اسے کسی نے کوئی تحفہ دیا اس نے بھی اس کو بدلے میں ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا۔ کسی رشتہ دار نے اسے کھانا کھلایا تو اس نے بھی اس رشتہ دار کو کھانا کھلا دیا۔ کوئی عزیز رشتہ دار اس کے کام آیا تھا مشکل وقت میں تو یہ بھی اس کے کام آ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جس سے رشتے کو توڑا جائے وہ اس رشتے کو جوڑے۔ اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے مگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے، احسان اور ایثار کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ جب تک رشتوں کی اہمیت اور ان کے حقوق کا گھروں میں خیال رکھا جاتا ہے تو گھروں میں سکون ہوتا ہے، محبت اور الفت کی فضا ہوتی ہے۔ جب رشتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ قتل و قتال تک کے بھی بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں صلح اور گھروں میں محبت کا ماحول قائم رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزے اور صدقے سے افضل ہے؟ تو یہاں پر نماز، روزے اور صدقے سے مراد نفلی نماز، نفلی روزہ ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے، دلوں میں طلب کو پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جب یہ میرے سوال کا جواب سنیں تو اس سوال کا جواب ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپس کے رشتوں کو جوڑے رکھنا، کہ کون سا عمل ہے جو نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس کے رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ تو یہ آپس کے تعلقات کو اور رشتوں کو خراب کرنا، توڑنا اور جھگڑے کرنا اور فتنہ فساد کرنا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ حالقہ کا مطلب ہے مونڈ دینے والی چیز، کہ بالکل صاف اور صفایا کر دینے والی چیز، بالکل مٹا دینے والی چیز۔ پھر فرمایا کہ مونڈنے والی سر کے بالوں کو نہیں بلکہ یہ مونڈنے والی ہے دینداری کو۔ یہ فتنہ اور فساد، یہ رشتوں کا خیال نہ رکھنا، یہ چیز انسان کی دینداری کو ختم کر دیتی ہے۔
تو بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شراب کو، زنا کو، بدکاری کو، چوری کو اور جوئے کو، سود کو، رشوت کو برائی سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن رشتوں کی پامالی کو، رشتوں کو توڑ دینے کو، آپس کے اندر لڑائی جھگڑوں کے اندر مبتلا ہونے کو، اور خاندانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کو ہم لوگ بالکل بھی کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ تو حالانکہ اگر ہم لوگ دین کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو جاتے تو جان لیتے کہ برادری، خاندان اور گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے کھڑے کرنا، یہ بعض اوقات زنا کاری، بدکاری، چوری چکاری سے بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابلیس نے اپنی فوج اور کارندوں کو بھیجا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اور خود یہ سمندر کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر اپنا تخت بچھا کر بیٹھ گیا۔ تو اب اس کے سارے جو تھے کارندے، اس کے جتنے بھی ماتحت تھے، وہ سب لوگ وہ چلے گئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو شام کو واپس آئے، ہر ایک نے اپنی رپورٹ دی کہ آج میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو ایک نے، ایک شیطان کا جو چیلا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک شخص کے پیچھے لگا رہا کہ میں نے اس سے نماز قضا کروا دی۔ تو دوسرے چیلے نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو روزہ رکھنے سے روک دیا۔ تو تیسرے شیطان نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو صدقہ اور زکوٰۃ کے دینے سے محروم کر دیا۔ تو اب جب یہ سب اپنی اپنی رپورٹ دے رہے تھے، شیطان ہر ایک سے کہتا رہا بہت خوب، بہت خوب، کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا ہے۔ تو آخر میں اس کا ایک چیلا آیا، اس نے کہا کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کی، آپس میں جھگڑے کو پیدا کیا، یہاں تک کہ میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا، اور معاملہ طلاق تک پہنچا، اور دونوں کے رشتے کو میں نے توڑوا دیا طلاق کے ذریعے سے۔ تو اب جب شیطان نے یہ سنا تو اس نے اپنے تخت سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا کہ بھئی اصل کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتوں کو جوڑنے سے اور گھروں میں پیار اور محبت کی فضاؤں کو قائم کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور شیطان گھروں کے اجڑنے سے، تعلقات کے خراب ہونے سے، رشتہ داروں کو ناراض کرنے سے اور قطع رحمی کرنے سے اور لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکانے سے خوش ہوتا ہے۔ اب کم قسمتی سے کیا کیا جائے کہ آج تو ہمارے میڈیا میں جتنے چینل ہیں، ان چینلز پر جتنے بھی 24 گھنٹے ڈرامے لگ رہے ہیں، ان سب ڈراموں کا ایک ہی محور ہے کہ بس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں طلاق دینے کا سوچ رہا ہوں۔ اور بیوی ہے وہ یا کیا کہہ رہی ہے کہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے طلاق دے دو، اور مجھے میری زندگی میں اب سکون صرف اسی طرح سے آئے گا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اب ہمارے میڈیا کے اندر اس طرح سے ایک ہماری نسلوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ جو طلاق اور میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے، یہ اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنے اس چیلے کی کارگزاری سن کے خوشی ہوتی ہے جو دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے اور ان کے درمیان طلاق کی نوبت پہنچا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے میڈیا کے اندر، ڈراموں کے اندر، ہر ڈرامہ وہ کسی بھی چینل پہ لگا ہوا ہو، بس اس کے اندر ایک یہی چیز دکھائی جا رہی ہے۔ تو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دلوں میں پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے بظاہر جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا شمار نہیں ہوتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دو میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی ہے اور ناچاکی ہے، تو یہاں تک کہ وہ آپس میں جدا جدا رہتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک آدمی شوہر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی تم اس سے ناراض ہو، اپنی بیوی سے ناراض ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے،
اور پھر وہ اس کی بیوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شوہر تو تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے، تم اس سے ناراض ہو کے بیٹھی ہو۔ تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعا دونوں کرتے ہوں میاں بیوی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دعا تو یوں ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما۔ تو جب بیوی نے کہا ہمیں عطا فرما، تو جب اس نے لفظ ہمیں کہا تو اس ہمیں کے اندر وہ بیوی خود بھی آ گئی، اس کا شوہر بھی آ گیا، اس کے بچے بھی آ گئے، اس کا پورا خاندان آ گیا اور دوسرے سارے مسلمان بھی آ گئے۔ اور جب شوہر نے یہ دعا کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اب جب شوہر نے یہ دعا کی تو اس میں شوہر بذات خود بھی آ گیا، شوہر کی بیوی بھی آ گئی، اس کے بچے بھی آ گئے اور اس کے سارے رشتہ دار بھی آ گئے۔ تو گویا کہ یہ صلح کرانے والے نے یہ جو بات کہی تھی کہ وہ تو تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ یہ دو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں اور وہ ایک کو جا کر کہتا ہے کہ ارے وہ دوسرا تو تمہیں یاد کرتا ہے، دن رات یاد کرتا ہے، تم اس سے روٹھے ہوئے ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو یاد کر رہا ہے یہ اس کو برے لفظوں میں یاد کر رہا ہو، اب یہ یاد کرنے والا اس کو گالیاں سے دے کے یاد کر رہا ہو، برے لفظوں میں اس کو یاد کر رہا ہو، تو ان کی برائیاں کر کے لیکن یاد تو کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی یہ بات تو سچی ہے کہ وہ یاد کرتا ہے، تو بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس انداز کی بات کرنا اور دو دلوں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور میاں بیوی میں صلح کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح سے جھوٹ کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا۔ تو اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، صحت کے ہوتے ہوئے، یعنی بظاہر کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کی نماز میں موجود نہیں تھے، تو جماعت نہیں کروائی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں نماز پڑھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ جماعت میں نہیں پہنچ سکے تو ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کے کسی خاندان میں جھگڑا تھا، تو میں اس خاندان والوں کی آپس میں صلح کرانے چلا گیا تھا۔ تو اب یہ صلح کرانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت تھی کہ بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے قریب کرنے کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ان چھوٹے چھوٹے بظاہر جو اعمال ہوتے ہیں ان سے آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہر سال نفلی حج کریں اور ہر سال نفلی عمرے کریں، اور اللہ صحت دے تو ہم نفلی نمازیں خوب پڑھیں، نفلی نمازیں بھی خوب، نفلی روزے بھی خوب رکھیں۔ لیکن اگر اللہ ہمیں تھوڑی سی ہمت دے تو ہمیں نفلی صدقوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں، نفلی حج اور عمرے سے بھی زیادہ ثواب اللہ پاک عطا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس عمل سے؟ اپنے گھروں میں محبت اور پیار کی فضا کو قائم رکھنا۔ تو بھئی اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس پہ اب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی اس میں تھوڑی سی یہ بات اگر اس کو آگے چلاتے ہیں تو وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو فساد ہوتا ہے اور ہمارے جو گھر اجڑتے ہیں، ہنستے بستے گھر جو اجڑ جاتے ہیں، تو اب علماء نے ان ہمارے گھروں کے اجڑنے کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ گھر اجڑتے ہیں۔ تو علماء نے اب اس کے 4 اسباب بیان کیے ہیں۔
تو اب اللہ پاک نے چاہا تو اب انشاءاللہ یہ جو 4 اسباب ہیں ہم انشاءاللہ اس کا کل مذاکرہ کر لیں گے، کیونکہ پھر اس سے شاید بات ہماری لمبی ہو جائے گی۔ تو بھائی اب اس میں ہم نا اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنی رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اپنے دوست احباب کے اندر دیکھیں کہ بھائی ہم نے کس جگہ پر کس رشتہ دار کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق اور رشتے کو توڑا ہوا ہے، کس جگہ پر ہم نے اپنے تعلق کو خراب کیا ہوا ہے، اور کون سے ہمارے عزیز رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری پتہ نہیں کتنی مدتیں گزر چکی ہیں کہ ہماری ان سے بول چال بند ہے، ہمارا ایک دوسرے کی خوشیوں پہ آنا جانا نہیں ہے، ہمارا ایک دوسرے کے غم و وفات پہ آنا جانا نہیں ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو بیٹھ کر سوچیں، اور ہمارے رشتہ داریوں کے اندر جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، جو ہم نے قطع رحمی کی ہوئی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں کہ ہماری جہاں جہاں بھی کوئی رشتہ داروں سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی ناچاکی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہم نے اپنے رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ختم کیا ہوا ہے، تو بعض اوقات ہمارے ان لڑائی جھگڑوں میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس دونوں جو فریق ہیں وہ اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر کی یہ انا یہ ختم ہو جائے، ہمارے اندر کا یہ جو میں پنا ہے نا کہ میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میں کیوں اس کے گھر چل کے جاؤں، میں کیوں اس سے جا کے معافی مانگوں، اور میں کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا کر کے اس کے گھر جاؤں۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر کی یہ جو میں ہے، اللہ پاک کرے یہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، کہ یہی بہت بڑا ایک سبب اور ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے خاندانوں میں رشتہ داروں کے اندر رشتہ داریوں کے آپس میں جڑنے کا، خاندانوں کے آپس کے اندر جڑنے کا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے ہمارے اندر کی انا۔ تو اب اللہ پاک جو ہے وہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو، بلکہ پوری امت کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ۔
اللہ، اب ذکر رو کے نا مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، خیال کرنا ہے کہ اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور دل کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اے اللہ پاک اپنی مغفرت کی دولت سے اللہ پاک نواز دیجیے. اے اللہ پاک اپنی رحمتوں سے اے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک انوارات اور برکات سے اے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں. اللہ پاک نفس اور شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں گرا دیتے ہیں. اللہ پاک ہم آپ کی طرف اٹھ کے آنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نفس اور شیطان ہمیں آنے نہیں دیتے. اللہ پاک ہمیں گرا دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں پھر گناہوں میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ پاک آپ کی مدد، آپ کے فضل اور آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. اے اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ پاک نفس اور شیطان کو اے اللہ پاک ہم سے دور کر دیجیے. اے اللہ پاک نفس اور شیطان کو اے اللہ پاک مغلوب کر دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اے اللہ پاک نفس اور شیطان پہ اللہ پاک غالب آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ پاک رمضان کے اے اللہ پاک ایک ایک لمحے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اے اللہ پاک ان کو دور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اے اللہ پاک آپ ہماری مدد فرمائیں. اے اللہ پاک ہمارے اندر سے جتنی بھی کمیاں ہیں اے اللہ پاک وہ ایمان کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، اے اللہ پاک معاملات اور معاشرت اور اخلاق کے اعتبار سے ہو، اللہ پاک ظاہر یا باطن کے اعتبار سے ہے، اے اللہ پاک قلب یا قالب کے اعتبار سے ہے. اے اللہ پاک آپ ہماری ان کمیوں کمزوریوں سے واقف ہیں. اے اللہ پاک ہماری ان کمیوں کمزوریوں کو اللہ پاک معاف بھی فرما دیجیے. اے اللہ پاک ان کمیوں کمزوریوں کو اے اللہ پاک ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت معرفت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی محبت میں بہت زیادہ رونے والی اے اللہ پاک آنسو بہانے والی اے اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک آپ کے سامنے سجدوں میں بہت زیادہ جھکنے والا سر اے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک یہ رمضان کے جتنے اے اللہ پاک ابھی دن باقی ہیں اے اللہ پاک ہمیں ان رمضان کے دنوں کو اے اللہ پاک بھرپور طریقے سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے آج تک ہو چکی ہیں رمضان میں اے اللہ پاک ہماری وہ کمیاں معاف فرما دیجیے. اب آئندہ سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.